اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الکہف آیت نمبر 7۔ انا بے شک ہم جعلنا بنایا ہم نے ما اس کو جو علی الارض زمین پر ہے زینتاً زینت آرائش لہا اس کے لیے لنبلوہم تاکہ ہم آزمائیں انہیں ایہم کون سا ان میں سے احسن زیادہ اچھا ہے عملا عمل میں، یعنی ہم نے زمین پر جو کچھ بھی ہے، حیوان، انسان، پودے، ندی نالے، سمندر اور پہاڑ، غرض ہر چیز اس زمین میں زینت بنائی۔ زینت کی مزید تفصیل کے لیے آپ سورۃ آل عمران 14 دیکھ سکتے ہیں۔ مقصد کیا ہے اس کو زینت دار بنانے کا؟ مقصد انسانوں کی آزمائش ہے کہ ان میں سے عمل میں کون سا زیادہ اچھا ہے، کون دنیا کی سج دھج کی طرف دوڑتا ہے، کون اس کو چھوڑ کر آخرت کے اصول کی کوشش کرتا ہے۔ احسن العمل، احسن حسن سے ہے، حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں، خوبصورت، بہترین، ہر چیز کا حسن، ہر چیز کو خوبصورت کرنا۔ احسن عمل میں سب سے پہلے تو آپ نماز دیکھیں، کیا ہماری نماز احسن ہے؟ یا ہم اپنی نماز کو جیسے کہ ہم کہتے ہیں جی آپ بیٹھے میں 1 سیکنڈ میں نماز پڑھ کے آیا، یہ 1 سیکنڈ والی نماز کون سی ہے؟ یہ احسن نماز نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اخلاق احسن، سب عمل تو آپ کریں گے، اب ڈھونڈنے کے تھوڑی کہ بہترین عمل الگ سے ڈھونڈے اور بدترین الگ سے، نہیں، ہر عمل کو بہترین طریقے سے کرنا ہے۔ نماز بہترین، روزہ بہترین، صدقہ بہترین، دے کے جتلانا نہیں، دہرانا نہیں، بتانا نہیں، اخلاق بہترین، ہر چیز میں معاف کرنے کا طریقہ بہترین، درگزر کرنے کا بہترین طریقہ۔ تو یہ جو دنیا بنائی یہ منزل نہیں تھی، یہ سفر تھا، ہم نے اس کو منزل بنا لیا اور ہم کہتے ہیں جی اس کے بعد پتہ نہیں کتنا سفر کرنا ہے، اس کے بعد تو انتظار کرنا ہے قیامت کا قبر میں۔ سفر تو یہ ہے، اس کی منزل کو حسین کرنے کے لیے سفر کو بھی حسین کرنا ہوگا، یعنی جو سفر کی ضروریات ہے اس کو صحیح طرح سمجھنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے بنا دیا جو کچھ زمین پر ہے اسے اس کا بناؤ سنگار۔ یہاں یہ نقطہ ذہن نشین کیجئے کہ لفظ زینت اور دنیاوی آرائش اور زیبائش کا موضوع اس صورت کے مضامین کا عمود ہے، یعنی دنیا کی رونق، چمک دمک اور زیب و زینت میں انسان اس قدر کھو جاتا ہے کہ آخرت کا اسے بالکل خیال ہی نہیں رہتا۔ دنیا کی یہ رنگینیاں امریکہ اور یورپ میں اس حد تک بڑھ چکی ہیں، انہیں دیکھ کر عقل دھنگ رہ جاتی ہے اور انسان ان سب کچھ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم امریکہ اور یورپی اقوام کی علمی ترقی سے متاثر اور ان کی مادی اسباب اور وسائل سے مرغوب ہیں۔ اپنی اس مرغوبیت کے باعث ہم ان کی لادینی تہذیب اور ثقافت کے بھی دل دادا ہیں اور ان کے طرز معاشیات کو اپنانے کے بھی در پہ ہیں۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ انہیں ہم آزمائیں کہ ان میں کون بہتر ہے عمل میں۔ دنیا کی یہ ظاہری ٹھاٹ باٹ دراصل انسان کی آزمائش کے لیے پیدا کی گئی۔ ایک طرف دنیا کی یہ سب دلچسپیاں اور رنگینیاں ہیں اور دوسری طرف اللہ اور اس کے احکام ہیں۔ انسان کے سامنے یہ دونوں راستے کھلے چھوڑ کر دراصل یہ دیکھنا مقصود ہے کہ وہ ان میں سے کس کا انتخاب کرتا ہے۔ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے یا اپنے خالق اور مالک کو پہچانتے ہوئے اس کے احکام کی تعمیل کو اپنی زندگی کا اصل مقصود سمجھتا ہے۔ اس سلسلے میں کسی شاعر کا یہ شعر اگرچہ شان باری تعالیٰ کے لائق تو نہیں مگر اس مضمون کی وضاحت کے لیے بہت خوب ہے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ جاتا ہے۔ اب جس پروانے یعنی انسان کو شمع کی ظاہری روشنی اور چمک اپنی طرف کھینچ لے گی تو وہ فقط خسر خسرانا مبینہ ہو جائے گا، سورۃ نساء آیت نمبر 119، اور برباد ہو جائے گا۔ اور جو اس کی ظاہری اور وقتی چکاچوند کو نظر انداز کر کے حسن ازلی اور اللہ کے جلال اور کمال کی طرف
متوجہ ہوگا وہ حقیقی کامیابی اور دائمی نعمتوں کا مستحق قرار پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کا عمل اس کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے گا یہ دنیا فانی ہے، اس کی زینت جو ہے وہ زوال والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی، اور اس کی نعمتیں دوامی ہیں۔ اس لیے سامان عیش نہیں بلکہ وسائل امتحان ہے۔ یہ دنیا یہ عیش و عشرت کے لیے نہیں دیا گیا تھا، یہ امتحان کے لیے وسائل دیے گئے تھے کہ کون رب کو فراموش کرتا ہے اور کون اپنے اصل مقام بندگی رب کو یاد رکھتا ہے۔ اس عالم کو اللہ نے اسی لیے زینت دی رکھی ہے کہ جانچ لے کون اس پر جھک کر آخرت سے غافل ہوتا ہے اور کون اس میں رہ کر سامان آخرت فراہم کرتا ہے۔ سو آخری اور دائمی کامیابی صرف انہی لوگوں کے لیے جو اللہ کی طرف جھکتے ہیں اور جو حقیقی خوشنودی دل میں بساتے ہیں اور اس فانی خوشی کو قربان کر دیتے ہیں اور راہ حق پر چلنے سے کسی صورت سے بھی نہیں گھبراتے۔ سو آسان عمل میں اخلاق، معاملات، زبان، عبادات، عقائد، افکار، تہذیب، تمدن، صلہ رحمی، تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے جب بھی آسان عمل ہو تو ہم کہتے ہیں شاید اس کے لیے ہمیں الگ سے کوئی چیزیں ڈھونڈنی ہے اور وہ کرنی ہے تو وہ آسان عمل ہے۔ ایسا نہیں، آپ کا ہر عمل آسان ہونا چاہیے۔ کھانا بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے۔ چلنا آپ کا رب کی راہ میں ہونا چاہیے، سننا آپ کا حق بات کا ہونا چاہیے، نہ کہ غیبتیں۔ تو ہر چیز میں آپ کو آسان عمل دیکھنا ہے۔ اس سے پہلی آیت کا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا اور ان دونوں آیتوں کا روح سخن کفار کی جانب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف تسلی دینے کے بعد اب آپ کے منکرین کو مخاطب کر کے کیے بغیر یہ سنایا جا رہا ہے کہ سر و سامان جو زمین کی سطح پر تم دیکھتے ہو اور جس کی دل فریبیوں میں تم فریقہ ہو، یہ ایک عارضی زینت ہے جو محض تمہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے مہیا کی گئی۔ تم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر یہ سب کچھ ہم نے تمہارے عیش و عشرت کے لیے فراہم کیا ہے، اس لیے تم زندگی کے مزے لوٹنے کے سوا اور کسی مقصد کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے اور اسی لیے تم کسی سمجھانے والی کی بات پر کان بھی نہیں دھرتے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ساز و سامان عیش نہیں بلکہ وسائل امتحان ہے جن کے درمیان تمہیں رکھ کر یہ دیکھا جائے گا کہ تم میں سے کون اپنی اصل کو فراموش کر کے دنیا کے ان دل فریبیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان دل فریبیوں سے بچے اور جو مقصد ہے زندگی کا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس مقصد پہ چلیں۔ تو اس عارضی زندگی میں اتنا نہ رچ بس جائیں کہ آپ کو آخرت کی خدا نخواستہ فکر ہی ختم ہو جائے۔ جو زمین پہ مخلوقات ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں اور زمین کے اندر مختلف چیزوں کی کانیں موجود ہیں، اس سب زمین کے لیے زینت اور رونق بنائے گی۔ اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ مخلوقات عرضیہ ہیں تو سانپ، بچھو، درندے، جانور، بہت سے معزز اور معلق چیزیں بھی، ان کو زمین کی زینت اور رونق کیسے کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جتنی چیزیں دنیا میں نقصان دہ اور معلق اور خراب سمجھی جاتی ہیں وہ ایک اعتبار سے بے شک خراب ہے، مگر مجموعہ عالم کے لحاظ سے کوئی چیز خراب نہیں، کیونکہ ہر بری سے بری چیز میں دوسری ہزارہا انسانوں کی ضروریات رکھی جاتی ہے جسے دوسرے انسان بہت سا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سو مجموعہ عالم کے کارخانے کے لحاظ سے کوئی بھی چیز بری نہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔